پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جنگل کے سبھی جانور آپس میں مل جل کے رہتے تھے۔ وہ اپنے اوپر آنے والی نئی مصیبت سے بے خبر تھے۔ ہاتھی، بندر، سانپ سب مل کے رہتے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ جنگل تو جنگل، گاؤں کے لوگ بھی جنگل کے جانوروں سے کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب مل کے ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر کسے کیا پتا نئی آنے والی مصیبت ان کی ساری خوشیوں کو ختم کر دے گی۔ ان کی یہ خوشیاں اور آزادی بس چند دن کی تھی، کیونکہ جنگل میں ایک خونخوار شیر آ چکا تھا۔ خونی شیر انسانوں کا خون پینا بہت پسند کرتا تھا۔ وہ جنگل کے بہت سے جانوروں کو بھی کھا چکا تھا۔ اسی جنگل کے پاس گاؤں میں 3 گائیں رہتی تھی۔ پہلی گائے کا نام تھا لالی گائے۔ لالی گائے بہت ہی سمجھدار تھی۔ وہ کسی بھی خطرے کو سونگھ کے بتا سکتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری گائے کا نام تھا گلابو گائے۔ گلابو گائے انتہائی خوبصورت تھی اور وہ بہت سمجھدار بھی تھی۔ وہ ہمیشہ خطرے کو بانپ لیتی تھی۔ تیسری گائے کا نام تھا بھینسا گائے، جو بہت ہی طاقتور تھی۔ اس کی طاقت کے آگے بڑے سے بڑا طاقتور جانور بھی بے بس تھا۔ اسی رات گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے اور اس خونی شیر کے بارے میں بات کرنے لگے کہ کیسے خود کو اس خونی شیر سے بچایا جا سکے، مگر ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا حل نکلے گا اس مسئلے کا۔ ادھر خونی شیر صبح صبح جنگل میں نکلتا تو سارے جانور پریشان ہو جاتے۔ شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کے سبھی بچے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے۔ وہ ہمیشہ اپنے پرانے وقتوں کو یاد کرتے تھے۔ اب کوئی بھی بچہ گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ وہ گھر کے اندر قید سی زندگی گزار رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں اور اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ بھینسا گائے گلابو گائے کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ اب ہمیں ہی گاؤں والوں کی خاطر کچھ کرنا پڑے گا۔ گلابو گائے کو بھینسا گائے کی یہ بات بہت پسند آئی۔ وہ لالی گائے کے پاس گئی اور تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں کی حفاظت کریں گی۔ ہم گاؤں کے باہر پہرا دیں گی اور اگر شیر آیا تو اس کی خوب پٹائی کریں گے۔ اگلی صبح شیر جلدی سے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع ہوا تاکہ بچوں کو کھا سکے۔ بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی بچوں نے شیر کو دیکھا، بچوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مدد مدد مدد۔ کچھ بچے چھپ گئے، ڈر کے مارے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تینوں بھینسوں نے جب بچے کی آواز سنی تو فوراً سے شیر کے اوپر حملہ آور ہوئیں۔ شیر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ شیر اب وہاں سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ وہ یقیناً ان تینوں بھینسوں کو خوب اچھا سبق سکھائے گا۔ شیر باری باری تینوں بھینسوں کو سوچ رہا تھا اور اسے پکا یقین تھا وہ ان تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ ایک ساتھ ہیں۔ اس نے ترکیب لڑائی کہ وہ تینوں میں لڑائی ڈلوائے گا اور اس طرح سے ان کو کھائے گا۔ اگلی صبح اس نے بھینسا گائے کو گاٹی کے اوپر دیکھا تو بولا، ارے بہنا، اس دن میں تمہاری وجہ سے مار کھا گیا تھا۔ تمہاری طاقت کے آگے میں بے بس تھا، لیکن تمہاری دونوں گائے تو سمجھتی ہیں کہ سارا کمال اس نے کیا ہے۔ یہی بات اس نے لالی گائے کو بتائی کہ اگر تم نہ سونگتی تو کیسے پتہ چلنا تھا کہ میں آیا ہوا ہوں، مگر دوسری دونوں دوستیں تو وہ تو ایسا سمجھتی ہی نہیں۔ تیسری صبح وہ کچھ ڈرا کیونکہ گلابو بہت سیانی تھی، لیکن ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اس کو کہا، اگر تم مل کر مجھ پہ حملہ کرنے کا مشورہ نہ دیتی تو میں ضرور مار کھا جاتا، مگر وہ ایسا نہیں سوچتی۔ تینوں بھینسوں کو بہت غصہ آیا، وہ سب وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ شیر اب ان کے مزے لے رہا تھا کہ ترکیب کام کر گئی، اب میں خوب مزے سے ان تینوں کو کھاؤں گا۔
وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی تینوں بھینسیں اب الگ ہو چکی ہیں۔ وہ باری باری ان کو کھانے کے لیے اپنے دل ہی دل میں پلان بنا رہا تھا۔ شیر کی تو جیسے موجیں لگ گئی تھی، اس نے خوب ڈانس کیا، اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا موٹی موٹی بھینسوں کو کھانے کا۔ پھر کیا، اس نے سب سے پہلے گلابو گاں کے اوپر حملہ کیا، پھر لالی کے اوپر۔ بھینسا گائے یہ سب دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے بھینسا گائے کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اس طرح سے تینوں گائے زخمی ہو گئی۔ ان تینوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ شیر کی چال تھی۔ دوبارہ سے انہوں نے اپنے کیے پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور مل کے شیر کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ تو بس پھر کیا، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری ہمت اکٹھے رہنے میں ہے۔ انہوں نے شیر کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا۔ اس بار شیر لہو لہان ہو چکا تھا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ تینوں گائے پھر سے ایک ساتھ جنگل کی حفاظت کرنے لگی اور دوبارہ سے اچھی دوستیں بن گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی اب خوشی خرم زندگی گزار رہے تھے۔ شیر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، کیونکہ دوسروں میں لڑائی ڈلوا کے ہم خود بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ جی تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ ہمیں کبھی اپنی صلاحیت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی صلاحیتوں کو بھی ماننا چاہیے۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل گیگل کلاؤڈز کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔